السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی کلمے والی دولت سے نوازا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ختم نبوت والی عقیدہ ہے، یہ سارے جہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر بگڑ گیا، ایمان اگر بگڑ گیا، یقین اگر بگڑ گیا تو اس کے سارے اعمال برباد خراب ہو جائیں گے، چاہے تم جتنے بھی نام اچھے رکھ لے، بلکہ نام کے مسلمان نہیں بلکہ ہم کام کے مسلمان ہو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہم ایمان رکھنا فرض و لازم ہے۔ ناظرین، ذرا غور و فکر کریں۔ مسلمانوں کے ایمان پر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے کئی فرقے فتنے مسلمانوں پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایمان یہ چیز ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان بھر سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ سامعین، ضرور غور فرمائیں اور ایمان کو بچا لے کے لے جائیں، رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کہاں تک رہنا چاہیے؟ ایمان کا بول کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں۔ ایمان یہ ہے، ایمان کے لفظ معنی یہ ہے کہ یقین کرنا دل و جہاں کے ساتھ اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بتوں سے، یہ پتھروں سے، یہ درختوں سے، یہ کیڑے مکوڑوں سے، یہ دن راتوں سے اور آسمان چاند سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے گہرائی میں اترنا چاہیے، اس کو ہمارا ایمان بنانا چاہیے۔ میں دوستو، ایمان بنانے کے لیے لوگوں میں محنت کرنا ضروری ہے۔ ایمان بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو دو جہاں کامیاب ہوں گے، دنیا میں اور آخرت میں۔ ایمان کے 3 چیز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء والا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ بڑھتے جاتا رہتا ہے، اور نمبر 2، فرشتوں والا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ لیے، جنت کو دیکھ لیے اور جہنم کو بھی، نہ تو وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بھائی دوستو، اور ہمارا ایمان کو دیکھیے، تیسرا ہمارا ایمان ایسی ہے کہ کبھی گھٹتے رہتا ہے کبھی بڑھتے رہتا ہے۔ بھائی دوستو، نہ تو ہم انبیاء ہیں نہ تو ہم صحابہ ہیں، اس درجے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہاں کوشش کر سکتے ہیں ان کے طریقے پر۔ ہمارے ایمان کو بنانا لازم و ضروری فرض ہے۔ طلبۃ العلم فرضۃ علی کل مسلمین والمسلمات۔ دوست، ایمان بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیا محنت کرنا پڑتا ہے؟ یقین کو درست کرنا پڑتا ہے، ہمارے دل کے اندر کی جو کائنات کو نکال دے، ساری دنیا کو ہٹ کٹ کر نکال دے کر اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین بنائے، جب کہیں تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو جاتا ہے۔ میں دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ان کا صحابہ کا یقین کو دیکھو، پہاڑوں جیسا رہتے ہیں، ان کا ایمان و یقین پہاڑوں جیسا ہوتا ہے۔ سپاہی صحابہ کا یقین ایسا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اور یقین کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو کیسا عام کرے۔ اسلام کے دشمنوں کے فوج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس، اس کو پیو گے تو مر جاؤ گے ورنہ ہم پی کے مر جائیں گے، اگر تم سچے ہو زہر ہے اس بوتل کو پی لیجئے، اگر پئیں گے تو مر جاتے ہیں، اگر نہیں پئیں گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں کہتے ہیں۔
تو اسلام کے دشمنوں نے، تو اگر یہ تم پی لو گے، یہ زہر کو ہمارے سامنے اگر پی لو گے تو ہم نے تمہارے نبی کے کلمے کو پڑھ لیں گے۔ میں دوستو، صحابہ کا ایمان کو دیکھو، پہاڑوں جیسا ایمان۔ اب دیکھیے کہ آپ کا ایمان کس طرح ہے۔ تو لوگ دشمنان اسلام صحابہ کے پاس آ کے کہنے لگے، اس زہر کی شیشی ہے، یہ شیشی میں زہر ہے، اگر یہ پی لیں گے تو مر جاؤ گے، اگر نہیں پیو گے ہم پی کے مر جائیں گے۔ بلکہ صحابہ نے اس شیشی کو لے لیے اور پی لیے۔ بسم اللہ لا یضر مع اسما شیء فی الارض ولا فی اسما کہہ کر پی لیے، اور سارے زہر منہ میں ڈال لیا۔ سپاہی صحابہ، ان کا ایمان کو دیکھو، ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھو، تو آپ کے چلے ہوئے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھو، تو وہ تو دشمنان اسلام کے سامنے وہ لوگ زہر پی لیے دعا پڑھ کر۔ بسم اللہ لا یضر مع اسما شیء فی الارض ولا فی اسما پڑھی اور سارے زہر کو پی لیے۔ اسلام دشمنوں نے دیکھ کر پورے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر کہنے لگے، تم نے اس پر زہر کی شیشی پر دم کر پی لیا، اس لیے تم نہیں مرے۔ تو صحابہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اور تمہارے اندر تمہارے بتوں سے ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نصیحت کی، تم مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو دیکھ کر لوگ با اسلام قبول کر لیے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے لیے چھوڑ دیے، یعنی زہر کی شیشی کو زہر پینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو جب وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، دیکھو ہمارا ایمان کو اس طرح بڑھائے کہ اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کافروں کے لیے یہ نصیحت تھی، تو فوری لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، وہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ میں دوستو، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اپنانا ہے۔ اگر ہم ایسا اپنائیں گے تو دو جہاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اگر نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کر کے